دنیا بھی خراب کر لی، اس نے آخرت بھی اپنی اجاڑ دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں معاف کریں گے، یہ جان کہاں پہ جا کے بھرے گا۔ یہ واقعہ اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میری فلانی جگہ پہ شادی کر دو۔ اب ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں وہاں پہ تو راضی نہیں ہوں۔ یہ اس قدر اس کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے اس لڑکی کے کہ اپنی ماں کو اینٹوں کے، ڈنڈوں کے اور مکوں کے وار سے مار مار کر جو ہے اس قدر زخمی کر دیتا ہے کہ اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کی حالت بھی تشویشناک ہوتی ہے اس کو، تو وہاں پہ اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بستی ہے۔ عارف والا کے ایک رہائشی نے جس کا نام جہانگیر ہے، اس نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی۔ اس نے اپنی ماں کو ہی ختم کر ڈالا۔ اب ایسی کیا وجہ بنی کہ اس نے اپنی ماں کو ہی ختم کر ڈالا؟ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ عارف والا کا یہ رہائشی جہانگیر نامی بندہ جو ہے، اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، اس کے پیار میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میری فلانی جگہ پہ شادی کر دو۔ اب ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں وہاں پہ تو راضی نہیں ہوں۔ اور ناظرین، یہ وہ ایشو ہے جو ہمارا پاکستان کا، پاکستانی معاشرے کا آپ یوں کہیں کہ ایک کامن ایشو ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس کہتے ہیں وہاں پہ اولاد نہیں مانتی شادی کرنے کو، جہاں پہ اولاد کہتی ہے وہاں پہ پیرنٹس نہیں مانتے شادی کرنے کو۔ لیکن جبکہ یہ ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو جہاں بچی کہہ رہی ہے وہاں پہ شادی کر دینی چاہیے، وہ شاید پھر بھی گھر نبھا لیں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے مے بی کہ گھر نہ نبھا سکے، گھر ٹوٹ جائے ان کا آگے جا کے۔ تو ناظرین، اس کو اس لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، نور بی بی اس عورت کا نام ہے۔ تو ماں کہتی ہے ٹیپیکل عورت، ٹیپیکل گھر والی باتیں کہ جناب میں تو نہیں کروں گی وہاں پہ تمہاری شادی۔ یہاں سے ان کا معاملہ جو ہے بڑھتا ہے اور اس کو اتنا طیش آ جاتا ہے، یہ اس قدر اس کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے اس لڑکی کے کہ اپنی ماں کو اینٹوں کے، ڈنڈوں کے اور مکوں کے وار سے مار مار کر جو ہے اس قدر زخمی کر دیتا ہے کہ اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ اب جب اس کو ہسپتال جو ہے زخمی حالت میں، اس کی حالت بھی تشویشناک ہوتی ہے، اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بستی ہے۔ اور جو ہے پاک پتن کے ڈی پی او وہ معاملے پہ گھر پہ پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو ہے پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پہ پہنچتی ہے، جو ملزم ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، جہانگیر کو۔ ناظرین، دیکھا جائے تو یہ کتنا شفاق انسان ہے، کتنا درندہ ہے۔ بعض اوقات ایسی اولاد بھی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتی ہے، سر بھی نہیں اٹھاتی۔ اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ ماں باپ صرف دین سے ہٹنے کو کہیں تو تب ان کے آگے بولو، ادروائز ان کے آگے اف بھی مت کرو۔ تو یہ تو پھر ایک جو ہے ایک شادی کا ذرا سا مسئلہ تھا، تم نے کسی لڑکی کے لیے جمعہ 8 دن ہی ہوئے ہوں گے تمہیں اس سے ملے، تم نے اس ماں کو جس نے تمہیں جنم دیا، جس نے تمہیں پالا پوسا، تمہیں کھلایا، تمہیں بڑا کیا اور اس قابل کیا کہ تم آج اس کے آگے کھڑے ہو سکو، اور اسی کو تم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ مار، تمہیں کیا تمہارا ضمیر مطمئن ہونے دے گا زندگی میں کبھی؟ کیا تمہیں یہ سوچ کبھی سکون لینے دے گی کہ تم نے اپنی ہی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا؟ تم کتنے شفاق ہو، تم کتنے درندے انسان ہو۔ اب اس نے اپنی ماں کو تو مار دیا، تشدد کر کر کے وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی، تو کیا تمہیں وہ لڑکی مل گئی ہے اس طریقے سے؟ ناظرین، ایسے بہت سے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں کہ ایسی اولاد نے اپنے پیرنٹس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو ایک رپورٹ ایسا بھی واقعہ ہوا تھا کہ جس میں میاں بیوی یعنی کہ بیٹا اور بہو مل کے ماں کے اوپر تشدد کر رہے ہوتے ہیں، ماں کو مار رہے ہوتے ہیں، اور بری حالت اس بیچاری کی ہوتی ہے اور وہ دہائیاں دے رہی ہوتی ہے کہ مجھے مت مارو۔ تو کیا ماں باپ اولاد کو اس دن کے لیے پیدا کرتے ہیں، اس دن کے لیے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں کہ اولاد بڑی ہو کر جو ہے بجائے کہ ان کا سہارا بنے، اولاد ان کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے، اولاد ان کو مار پیٹ کرتی ہے، اولاد پھر ان کو جان دیتی ہے؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ تم کہاں جا کر اپنی ماں کا حساب بھرو گے؟ آخر تم نے ایک جان لی ہے اور ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس مسئلے کے اوپر بات کریں تو پاکستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ کامن ہے کہ سم ٹائم پیرنٹس وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ اولاد کہتی ہے، اور سم ٹائم اولاد جہاں کہتی ہے وہاں پہ پیرنٹس نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو بھی نہیں تھا، تو لیکن کسی عورت کے پیچھے لگ کر جس کو تمہیں جذباتی جو ہے تمہارا ایک تعلق ہے، تم اپنے خونی رشتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ، پھر ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ، پھر ان کو جان سے بھی مار دو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اگین وہی بات کہ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اب تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑو گے، یہاں پر تمہیں تمہارا آج نہیں تو کل تمہارا ظرف، تمہارا جو ضمیر ہے وہ تمہیں ملامت کرے گا۔ تم کیسے اپنی ماں کا خون اپنے آپ کو معاف کرو گے؟ تم کیسے اپنے ضمیر کو معاف کرو گے؟ تمہارا ضمیر کیسے تمہیں معاف کرے گا؟ ناظرین، یہ تھی کہانی عارف والا کے
जहांगीर नामी बंदे की कि किस तरीके से इसने एक औरत के पीछे लग के अपनी माँ को ही जो है इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि इसकी माँ इस दुनिया से चल बसी, इसने अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली, इसने आखिरत भी अपनी उजाड़ दी। अल्लाह ताला इसको कहाँ माफ़ करेंगे, ये जान कहाँ पे जाके भरेगा। और दूसरी बात ये है कि ये वाक़या इसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना ही कम है। खुदारा ऐसे अपने माँ बाप को टॉर्चर मत किया करें। न जाने क्यों पाकिस्तान में इतनी जहालत बढ़ती जा रही है कि औलाद जब बड़ी होती है तो वो बजाय अपने माँ बाप का सहारा बनने के उनके ऊपर हाथ उठाने लग जाती है, उनको मारने पीटने लग जाती है, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले लेती है। कभी जायदाद का तनाज़ा होता है, कभी जो है बहू और बेटा मिलके माँ को मार रहे होते हैं, बाप को मार रहे होते हैं, घरों से निकाल देते हैं। कभी शादी नहीं हुई पसंद की, वहाँ पे जो है उसके चक्कर में आके जो है बेटा अपनी माँ को मार रहा है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो डेली ऐसे रिपोर्ट होते रहते हैं। तो खुदारा अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगियों के ऊपर और अपनी आखिरत के ऊपर तरस खाएं। ये ज़िंदगी तो किसी न किसी तरीके से गुजर ही जानी है, लेकिन अल्लाह ताला को भी तो जाके आपने जवाब देना है। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत करेगा, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कभी सुकून नहीं लेने देगा।